السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 14۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے تو بمشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا تھا؟ عجیب شخص تھا یہ بھی۔ پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے سے بال تھپ تھپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پہ رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ زبانی بھی یاد کر لیا کہ اگر کبھی دوبارہ السلام علیکم۔ اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسا پہلے تھا۔ اور تم نے فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا۔ ہاں، بہت کچھ خراب ہو گیا تھا، ویسے ابھی 1-2 روز پہلے نیا فون لیا ہے۔ وہ تولیہ کرسی کی پشت پہ ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اسی لیے۔ اچھا، اپنے یہ طنز چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ڈورم میں ہو؟ میں ذرا مضافات میں آیا ہوا تھا، تمہارے کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوں، چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ وہ متذبذب سی فون پہ کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی کیمپس تو۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پہ رکھے پین سے اس کے پیڈ پر لکھا اور پھر باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھے، سچ سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوتا۔ حیا؟ دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا، جہان میں بیو کا دامے ہوں۔ وہ بیڈ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی، اوہ فرینڈس ٹپ تھا کوئی، مجھے بتا دیتی تو۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر۔ اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں، پھر کل ملتے ہیں، تم کل بیو کا دا آ جاؤ کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈس کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی۔ کل میں مصروف ہوں۔ اچھا پرسوں؟ میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں، تم اپنی فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے ٹھک سے فون رکھ دیا۔ جہان؟ اس نے جھنجلا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بہاریں پھر سے آوازیں دینے لگی تھی، حیا یہ کریمی آئی کیا ہے، کوئی ہنٹ دے دو، جو بوجھے گا گفٹ اسی کا ہوگا۔ اس نے جواباً زور سے آواز دی۔ بہاریں فوراً خاموش ہو گئی۔ عبد الرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ اس صبح وہ ابھی گہری نیند میں تھی جب موبائل اچانک بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پہ جہان کا نام جل بجھ رہا تھا۔ اس نے خمار آلود سا ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فیری سے بیو کا دا آ رہا ہوں، تم پورٹ پہ پہنچ جاؤ۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہنس کر بولا۔ وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی، بھاری کرسی پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں ہو جاؤ گی، بس میں نے کہہ دیا، حلیمہ آنٹی نے کہا ہے کہ تمہیں پورا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عائشہ، بھارے نے منہ پسور کر پلیٹ پرے ہٹائی۔ عائشہ مجھے پورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکٹ میں آن رکی۔ میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے واپس بھاگ گئی۔ 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک مہرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا۔ اس نے نیلی جینس پہ وہی گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے۔ کندھوں پہ اس نے عائشہ کا مہرون پونچو پہن لیا تھا۔ بہارے کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ پر آ گئیں۔
فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا۔ ٹورسٹ کا ایک بحر پیکراں اسے اتر رہا تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی، تبھی اسے جہان نظر آیا۔ وہ نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بھی مہرون سویٹر پہن رکھا تھا۔ جہان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جہان اور ہیئر، اس نے ہاتھ اونچا کر کے ہلایا۔ جہان نے دیکھ لیا تھا، تبھی دھیما سا مسکراتا ان کی طرف آ گیا۔ واؤ، تم تو ٹائم پہ پہنچ گئی۔ تھینکس، یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل، میں اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں، اور عائشہ یہ میرا کزن ہے جہان سکندر۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے اپنے نرم ازلی خوش اخلاق انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ تو تم ان کی بن بلائی مہمان بنی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں، ہم نے تو خود حیا کو بس ادھر چند دن ادھر رکنے کا کہا تھا۔ عائشہ ذرا جھینپ گئی، پھر تھوڑی ہی دیر وہ رک پائی کہ اسے جنگل جانا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف آ گئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے۔ تمہارا فون اتنی افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ مین بازار میں ریسٹورنٹس کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز سی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ پھر جاؤ، میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر پے میں کروں گا۔ اس نے والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالے۔ ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں جہان۔ چھوڑو ترک رسوم کو، ہم پاکستانی ہیں۔ شکر، تمہیں یاد تو رہا۔ اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹ کی قطار کی سمت چلی گئی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورنٹ تھے تو دوسری قطار میں بینچ اور میزیں ایسے لگی تھیں جیسے کسی چرچ میں لگی ہوتی ہیں۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہان ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور کوہنیاں میز پر رکھ کر دونوں مٹھیاں باہم ملا کر ہونٹوں پر رکھے اسے دیکھنے لگا جو سڑک کے پار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے کے بعد وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پر جہان کے سامنے رکھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کپ اٹھا لیا۔ اور اب تم واپس آ جاؤ استنبول، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ بے ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ صرف ممی؟ اس نے آزردگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہان سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے؟ قریباً۔ جہان مسکرا کر کچھ کہتے کہتے رکا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پہ جا ٹکی، اور ہونٹ اور گردن پہ۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پہ رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کرنا کب سے شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہ تھیں یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی تھی۔ خیر، یہ 2 بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہاریں 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا حادثاتی طور پہ، وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا؟ وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے بچے کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈولی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے تک فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبدالرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا، اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی ایک وضاحت پہ مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر اس کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتن میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا۔ ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، اب ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا،
تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہیں میز پہ ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا۔ تو وہ سم ون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا۔ اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھا۔ بات کو مت ٹالو، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا، یہ میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ سے تو اپنا نہیں کرتا تھا، ریسٹورنٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے تو پہلے بہت سی جابز کی ہیں۔ وہ زرد گیندیں اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تعصب تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم گشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگ گیا ہے کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ تم چہرے پڑھنے لگ گئی ہو؟ وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں، بہت زیادہ، بڑے عیش تھے تب، اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود کو خود جلاوطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہزادوں کے جزیروں کو ترک میں ادالار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان، وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانا شاہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود ہی جلا وطن کرتے ہیں ان کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے۔ ہوا سے حیا کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورنٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی وکیل ہائر کر رہی ہے میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کے دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اچانک سے اس کا پیسہ اتنا کہاں سے آیا تھا، وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اسی لیے ریسٹورنٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں، ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا، تم مجھ سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی۔ اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے؟ اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو، انہوں نے ہی بتایا تھا۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم۔ وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اماں ابا اور تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہل سے ہو۔ اب پتہ نہیں تایا تائی نے کہیں اور کیوں کر دیا رشتہ۔ مگر روہل تو… وہ کہتے کہتے ایک دم رکا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے لگا کہ جہان کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پر پھسلی تھی۔ مگر روہل کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ روہل کی تو بھی کافی سٹڈیز رہتی ہیں۔ وہ بات بدل گیا تھا، وہ شرطیہ کہہ سکتی تھی۔ روہل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، جب میں پاکستان واپس جاؤں گی وہ تب آنے والا ہی ہوگا۔ جواباً جہان نے ایک گہری پرکھتی نظر اس پر ڈالی۔ تمہارا روہل سے رابطہ ہے جہان؟ پھپھو نے ایک دفعہ بتایا تھا تم لوگ ان ٹچ ہو۔ اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنائے۔ ہاں، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، میں ملا تھا اس سے امریکہ میں۔ اچھا، کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔
پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو ہی گئے ہیں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کا شوق کیوں تھا۔ ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے سکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں ابا کو سب پتا تھا، اور اب روہل جہان سے مل بھی چکا تھا مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ آج تو وہ روہل سے ضرور پوچھے گی، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ لہریں اسی طرح امٹ امٹ کر ان کے پیر چھو رہی تھیں۔ جہان، تم نے کبھی سیب چنے ہیں؟ یہاں سیب ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ آؤ سیب چنتے ہیں، ان سے موتی نکلیں گے۔ واقعی؟ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کو ایک ایک سیب ہی ملی۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹس کی ایک ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے لائے تھے، اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سیب کھولی، وہ خالی تھی۔ مولسک پہ خون کے قطرے لگے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہان کی طرف بڑھا دیا۔ جہان نے بلیڈ سیب کے خول کے درز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند اسے کھول لیا۔ حیا نے گردن آگے کر کے دیکھا۔ مولسک کے خون آلود لوتھڑے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سے ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹیشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے۔ اس نے ٹیشو حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بہارے گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنی قیمتی ہوتے۔ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہیں جو اس کی سیب سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹیشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی روہل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔ جہان دوپہر میں ہی واپس چلا گیا تھا اور وہ اس کے بعد سیدھی گھر آ گئی تھی۔ جب تک روہل آن لائن نہیں ہوا وہ سوچتی رہی تھی کہ 3 سال پرانی بات روہل نے کبھی کیوں نہیں بتائی۔ 3 سال پہلے کیا کبھی اس نے اشارے کنائیوں میں بھی بتایا کہ اسے سبین پھوپھو کا بیٹا ملا تھا؟ اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا۔ 3 سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ شریعہ اینڈ لا کے دوسرے سال میں تھی۔ ان کے ایک دور کے چچا کی شادی ہوئی تھی اور روہل نے ایک دن بہت ہنگامی انداز میں کال کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ 3 سال قبل ایک دن روہل کا اچانک ہی فون آیا تھا۔ اس نے ابا سے 2 یا 3 لاکھ روپے منگوائے تھے۔ ابا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ پاکستان آ کر بتاؤں گا۔ حیا کو اس کی پریشانی دیکھ کر پکا یقین تھا کہ اس نے کسی دوست کی کوئی قیمتی شے گم کر دی ہے اور اس کی قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں روہل نے ابا کو وجہ بتائی یا نہیں، مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے وہ سوچنے لگی کہ کیا ان واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا۔ سیدھا پوچھا تو روہل شاید چھپا جائے، سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ روہل آن لائن آ گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پہ نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کون سا نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بھر کو تو روہل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا نا؟ جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تو تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی، کیا پتہ ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہان نے کہا ہے؟ وہ اچھمپے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم میرے سوال کا جواب دو روہل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے شش و پنج میں ہو۔ تم جہان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے روہل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں جلملاہٹ واضح نظر آئی تھی، جذباتی لے کے کاؤں کر گئی تھی۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، وہ بتائے گا بھی نہیں کیونکہ اس نے مجھے بھی منع کر رکھا تھا۔ پھر بھی میں تمہیں بتایا دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پہ گولی لگی تھی اور اسے بر وقت طبی امداد چاہیے تھی، مگر وہ اسپتال نہیں جانا چاہتا تھا۔ سو اس کے کہنے پہ میں نے اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا جو تب اپنی ریزیڈنس کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ پہ جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا۔ پھر جہان نے مجھے بس اتنا بتایا
بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے. اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. اس کے پیسے مانگنے پہ میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے. وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا. پھر ہفتے بعد ہی اس نے پیسے واپس بھجوا دیے. بس یہی بات تھی. وہ ہک دک سنے جا رہی تھی. ابا کو پتا ہے اس بات کا؟ نہیں، اور تم مت بتانا. وہ پہلے ہی جہان سے متنفر رہتے ہیں. یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھینچے سے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے. نہیں، وہ کسی اور بات پہ اس سے برگشتہ تھے. اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی. میں ابھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتا دوں گا، مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس زخمی حالت میں میرے پاس آیا تھا مجھے اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ روہیل، آئی ایم ناٹ دی بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں. اور دوسری بات، اس نے اصرار کرنا چاہا مگر روہیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا. اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا. حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا. اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا. اس کے گھر والے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر؟ عائشہ نے لیٹے ہوئے بہارے پہ کمبل برابر کیا. پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کی طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی. وہ تینوں یوں سوتی کہ بہارے درمیان میں ہوتی. عائشہ؟ اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تھا، یا شاید وہ اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی. کہو. عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے بہارے کے گنگریالے بالوں کو سہلا رہی تھی. میری سیپ سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی. وہ چھت کو تکتی کہنے لگی. تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو. یہ تو رزق ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے تو کبھی نہیں. چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے جس میں سبز نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی. بہارے کی بند آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھرتی رہی تھی. عائشہ؟ اس نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر پکارا. کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتا نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آتی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں. حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا. وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی. اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں ہی کرنی ہوگی. کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی. تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہو، اچھا جواب ہو. میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں. اس لیے تاکہ تمہاری سیب سے موتی نکل آئیں؟ نہیں. وہ ذرا خفت زدہ ہوئی. بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے اب مجھے ڈر لگتا ہے. پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو. کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی. جس لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی. اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی. عائشہ سانس لینے کے لیے لمحے بھر کو رکی. یہ فاصلہ بیبی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے. کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش شکل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی طے ہوگی. سو بھاگنا مت، جس لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا. عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا. وہ اتنا نرم بولتی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں. تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ کے لیے قربان کر دو. اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا. اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سبانجی کے ڈورم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے. قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو. ضروری نہیں کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی ہو. وہ مسکرا کر بولی. اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا. تم اسے قربان کر دو. مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی. اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے. تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا. تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی. سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں.
میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب بھول جاؤ، میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، وہ ذرا سا مسکرائی، تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا، اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی، چلو سو جاؤ، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا تو بہارے گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی اس کی چوٹی گوند رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں باندھتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو جو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بھوری گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی، حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا۔ بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل دے، سوکھ بھی جائے تو پھر اس کا رخ وہی رہتا ہے، مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی، اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے، وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے، عبدالرحمان کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کے ناشتہ کا واحد جوس چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی حال احوال کے بعد وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟
عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں، مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پاتی۔ تم سناؤ، اور ہاں، منگنی کی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہاریں جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئیں تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھیں، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گیٹ پہ اودگار جدیسی گلی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا۔ البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی روم میں آ گئی جہاں اس کی تصاویر دیواروں پہ آویزاں تھیں۔ اسے یوں اپنی تصاویر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی تھی، ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکوں والے فراک میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی، اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر۔ پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے، اسے یقین تھا۔ وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رہا تھا، مگر کوئی کمشوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا، وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہاریں بات بے بات ذکر کرتی، راہداری کا آخری کمرہ۔ وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج بھی نہ تھا۔ اسے اس گھر کے بارے میں جتنا پتا ہوتا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کی دراز سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چابی لگانی شروع کی۔ چوتھی چابی پہ لاک کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا۔ اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی۔ سارا کمرہ گہرے نیلے اور سمندری شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشیوں کو دیکھا۔ ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں ٹہلتی، ہر شے کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آئی۔ ایک ایک کر کے اس نے 5 پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے 4 لاک تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت سے قیمتی نفیس 3 پیس سوٹ ہینگرز میں لٹکے تھے۔ نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پہ آ بیٹھی۔ بریف کیس لاک نہیں تھا۔ حیا نے اسے کھولا، اندر چند فائل رکھی تھیں اور اوپر ایک نوٹ پیڈ پہ سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے۔ وہ فہرست میں اٹھا کر پڑھنے لگی، تبھی بریف کیس میں سے بیپ کی آواز آنے لگی۔ وہ چونکی، اندر کچھ بج رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالا تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہ روشنائی لگ گئی۔ بہت تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر کی شکن درست کرتی وہ باہر نکل آئی۔ کمرہ لاک کر کے جب وہ زینے اتر رہی تھی تو لاؤن کا فون بج رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو۔ جواباً لمحے بھر کو خاموشی چھائی رہی، پھر ایئر پیس میں سے عبدالرحمن پاشا کی آواز گھومی۔ عائشہ کدھر ہے؟ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئیں یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی، سمجھی؟ بہت ضبط سے بولا تھا۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ اس نے گھبرا کر ریسیور کیڈر پہ رکھ دیا، پھر انگوٹھے پہ لگے سیاہی کے دبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت مٹانے کی کوشش کی ہو۔ عبدالرحمن کو کیسے علم ہوا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ البتہ اس کے اندر کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن کثر بیو کا دا اور ان بہنوں کی کشش، وہ عجیب مخمسے میں پڑ گئی۔ یہ ادا چائے کے کھیت ہیں۔ اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیزہ کبرا خانم کا لہلاتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے بتایا تھا۔ ادا چائے کیا ہوتی ہے؟ اس نے اس پودے کے ترکی نام کا مطلب پوچھا۔ ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی۔ اوہ اچھا، ہم بھی ٹی کو چائے ہی کہتے ہیں۔
وہ دھیرے سے ہنس دی۔ کمرہ خانم ایک معمر خاتون تھی، ان کی فصل تیار تھی مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہ تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا۔ سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے کمرہ خانم کے ساتھ ادا چائے کے پتے چننے شروع کیے۔ چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی۔ کبرا خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی تھی اور جو باتیں وہ عبدالرحمن پاشا کے بارے میں کر جاتی وہ انہیں ذہن میں محفوظ کرتی جاتی۔ اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی نہیں تھی ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیوک ادا میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ شام میں وہ تینوں ساحل کنارے چٹائی پہ بیٹھی تھیں۔ عائشہ کو آج 2 سیب ملے تھے سو وہ انہیں کھول رہی تھی۔ حیا اب بڑے سیب نہیں چنتی تھی بلکہ بادام کے سائز کے سیبوں کے خالی خول ریت سے اٹھا لیتی اور اب انہی کے ڈھیر کو لیے وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی۔ ساتھ ہی بہارے اپنے پزل باکس کے سلائڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی، اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے کو جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہارے، ٹھہرو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی، پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہوتی ہے اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہارے وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہارے جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی۔ مرمرا، سمندر، نمکین پانی۔ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیب کے ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہارے وہ کیا چیز ہوتی ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا ہے تو چھرا گھونپ کر قتل۔ وہ جوش سے بے رب جمتے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیب میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیب کا خول چٹخا، عائشہ نے کتاب کی طرح اسے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جمگا رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف۔ بہارے خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوڈ بار کی سلائیڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ وہ اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی بہارے آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سلائیڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپر ڈھکن کے بجائے سائیڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ نیکلس دراصل پلاٹینم کی زنجیر تھی جس پہ ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹکتیں جن کے آخری سرے پہ ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت جگمگاتے ہوئے نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیب سے نکلا تھا جو تم نے عبدالرحمن کو دے دیا تھا۔ عائشہ ششدر سے اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یہ تو وہی ہے، عبدالرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی، اور اس تحفے کو دینے والے کے انداز نے اسے متاثر کیا تھا۔ بہارے نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے نکھارا، پھر چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت پیارا، عبدالرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے، اللہ اللہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبدالرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں تم مجھ سے بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیب کے خول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پر کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پہ تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ تحفہ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا،
प्रिंसेस अब तुम ज़रा मुस्कुराओ। बहारे बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुरा दी। उसे बेख्तियार बेवक अदा के बाजार में सड़क के वस्त में खड़ी बहारे याद आ गई, जिसके गिर्द सियाहों का झुमघटा लगा था। रेड कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था। उसी लम्हे तेज हवा का एक झोंका आया और सांस पाने भी। इससे पहले कि उनमें से किसी की भी कुछ समझ में आता, बहारे के सर से नेकलेस उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। वो बौखला कर पलटी और फिर उसकी चीखें हर सू बुलंद हुई। हया तेजी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई, सीपों के खोल बिखर गए। वो भाग कर पानी में आई। बहारे चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी। जो लहर उसका नेकलेस छीन कर ले गई थी वो वापस जा रही थी। हया नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे गई, मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई, हार पानी में गुम हो गया। बहारे जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी, मेरा नेकलेस, हया मेरा नेकलेस। आयशा पीछे से उसे बाजुओं में लिए पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बेआब मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़ा रही थी। हया आगे मत जाओ, पानी गहरा है, वो गुम हो जाएगा। आयशा उसे आवाज दे रही थी, मगर वो सब कुछ बुलाए बेवक अदा की शहजादी की ताज ढूंढ रही थी। साहिल की गीली रेत, पानी, समंदर। वो पानी में हाथ मारती पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर नेकलेस कहीं नहीं था। उसने थक कर अपने अकब में देखा, जहां आयशे बमुश्किल आंसू रोके तड़पती भिलकती बहारे को पकड़े खड़ी थी। आयशे, मेरा नेकलेस, आयशे मुझे मेरा नेकलेस वापस ला दो। वो फूट फूट कर रोती आयशे के बाजू खुद से हटाने की सही कर रही थी। नेकलेस वहां कहीं भी नहीं था। उसे नमकीन गहराई वापस अपने अंदर ले गई थी। बहारे की जिंदगी का पहला और वाहिद मोती उससे खो गया था। बहारे, मैंने बहुत ढूंढा, मगर देखो, जो अल्लाह की मर्जी। वो वापस आई और अपने गीले हाथों में बहारे के हाथ थाम कर कहा। बहारे कुछ नहीं सुन रही थी। वो इधर उधर गर्दन मारती चली जा रही थी। मुझे नेकलेस वापस ला दो, कोई मुझे नेकलेस वापस ला दे। वो अंग्रेजी और फिर तुर्क में एक ही बात दोहराती भिलक भिलक कर रो रही थी। हया के गले में आंसुओं का फंदा पड़ा। उसे लगा वो खुद अभी रो देगी। वो बमुश्किल लब भेंचकर जब्त किए हो गई थी। पाकर खो देने का दुख वो पहचानती थी। जब उसका जिंजर ब्रेड हाउस टूटा था, जब इस्तिकलाल स्ट्रीट की उस शॉप में डीजे सर पकड़कर गिर गई थी। पाकर खो देने से बड़ा कर्ब कोई नहीं होता। उस शाम वो दोनों बमुश्किल बहारे को संभालती घर वापस लाई थीं और अब लिविंग रूम में बड़े सोफे पे बैठी थीं, यूं के बहारे दरमियान में थी और उसे हया ने अपने साथ लगाया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के पार अंधेरा उतर आया था। आतिशदान में मसनूई लड़कियां भड़क रही थीं। बहारे उसी तरह रोए जा रही थी। उसके पास आंसुओं का मरमरा था जो खत्म नहीं हो सकता था। बहारे, मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो उसे अपने साथ लगाए बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं होगा। वो नफी में सर हिलाती रोए जा रही थी। बिल्कुल उस जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस। मगर वो अब्दुर्रहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुर्रहमान तुम्हें खुद वैसा ही गिफ्ट कर देगा, मैं उसे कहूंगी, मगर उसमें मेरा मोती नहीं होगा। आयशे, मम्मी। वो रोते रोते अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती। आयशे सर घुटनों पे रखे मगमूम सी बैठी थी। तुम्हारा जब दोबारा मोती निकलेगा तो मैं उसे नेकलेस में परो दूंगी। मगर बहारे उसकी कोई बात नहीं मान रही थी। उसके लिए उस नेकलेस का मुतबादिल कुछ भी नहीं हो सकता था। हर शे का मुतबादिल नहीं हुआ करता। बहारे, अब बस करो। जब वो सर पटक पटक कर मजीद बुलंद आवाज में रोने लगी तो आयशे ने बरहमी से डांटा, वो कब से तुम्हें मना रही है और तुम हो के बदतमीजी किए जा रही हो। जवाबन बहारे ने गुस्से और पाने से भरी आंखों से आयशे को देखा। तुम मीन हो आयशे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुर्रहमान मुझे गिफ्ट दे? हाँ। आयशे हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम मीन हो। वो आगे बढ़कर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशे के घुटने पे मुक्के मारने लगी। हया ने पीछे से उसे बाजुओं में लेते हुए हटाया। मैंने क्या किया है? आयशे रुहासी हो गई। तुम लड़ रही थी अब्दुर्रहमान से। वो इसीलिए इंडिया चला गया है। तुम उससे लड़ रही थी। तुमने उसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने उससे कहा था कि वो बहारे गुल से बेतकल्लुफ ना हुआ करे। वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है। मैंने खुद देखा था सुराग से। आयशे का चेहरा यकदम सुर्ख पड़ गया। उसकी आंखों में जैसे बहुत से जख्म उभरे। सुनो बहारे। वो आगे बढ़ी और एकदम बेहद जारहाना अंदाज से बहारे के कंधे दबोच कर उसका चेहरा सामने किया। अब्दुर्रहमान हमारा नहीं है और वो जल्द या बदेर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मेरी बात गौर से सुनो।
اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا۔ عبدالرحمن مر گیا ہے ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے۔ وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوست ہو گئے، وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہارے، اس نے تعصب سے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے بیڈ پہ چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پہ تھی۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جدیسی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ سکارف میں دھمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ان سے ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئے گئی۔ عائشہ، یوں مت رو، وہ بچی ہے۔ اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات۔ مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ بہارے ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں واقعی عبدالرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا۔ وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبدالرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں۔ وہ بری طرح سے چونکی۔ میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہمیں ادھر لے آئی۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں یہ نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبدالرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ کیوں کیسے عبدالرحمن لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبدالرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبدالرحمن سے بہت لڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ آنے کو تو ابھی تک معلوم نہیں کہ عبدالرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے۔ مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبدالرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک سے جواب دے تب نا۔ وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی۔ عبدالرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی یہی تاثر ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے۔ مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بھوجل تھی۔ عائشہ، تم اور بہارے عبدالرحمن کی اتنی تعریفی کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے، لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا۔ لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں وہ بہت اچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے۔ بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ اسی ایک نقطہ پہ مرکوز ہو گیا تھا۔ عبدالرحمن پاشا کا ایک گم شدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبدالرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔